سے کوئی غلطی ہو تو معاف فرمائیے گا. پہلی کوشش ہے کہ ابتدا ہے حسین کے غم کی پہلی تاریخ ہے محرم کی. ابتدا ہے حسین کے غم کی پہلی تاریخ ہے محرم کی. ہے فضا غم میں سارے عالم کی عظمتیں دیکھیے محرم کی. اور اسی کے ساتھ میں برادر عزیز جان بھائی سے التماس کروں گا کہ وہ آئے اور قرآن خوانی کے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. معنی ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہوں. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ خدا سچا ہے. تم سب ملت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کرو. وہ باطل سے کنارہ کش تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکہ میں ہے، مبارک ہے اور عالمین کے لیے مجسم ہدایت ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مقام ابراہیم علیہ السلام سے، اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس راہ کی استطاعت رکھتے ہو. اور جو کافر ہو جائے تو خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. اے اہل کتاب کیوں آیات الہی کا انکار کرتے ہو جبکہ خدا تمہارے اعمال کا گواہ ہے. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. کہیے اے اہل کتاب کیوں صاحبان ایمان کو راہ سے خدا سے روکتے ہو اور اس میں تلاش کرتے ہو جبکہ تم خود اس کی صحت کی گواہ ہو اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے ایمان والو اگر تم نے اہل کتاب سے گروہ کی اطاعت کر لی تو یہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرح پلٹا دیں گے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور تم لوگ کس طرح کافر ہو جاؤ گے جب کہ تمہارے سامنے آیات حالیہ کی تلاوت ہو رہی ہے اور تمہارے درمیان رسول موجود ہیں اور جو خدا
سے وابستہ ہو جائے سمجھو کہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے اور خبردار اس وقت تک نہ مرنا جب تک مسلمان نہ ہو جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ پیدا کرو. اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے, اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. اور تم جہنم کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں نکال لیا. اور اللہ اسی طرح اپنی آیتیں بیان کرتا ہے کہ شاید تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. صدق اللہ العلی العظیم. یہ تھے جناب جون صاحب جو کلام پاک کے فرائض انجام دے رہے تھے. اور اس سے پہلے کہ میں آنے والے جناب حیدر سلموں کی ایک اسپیچ ہے, اس کے بعد پھر حادی صاحب ربائی پیش کریں اور اس کے بعد جناب ذیشان عباس صاحب اپنے مخصوص انداز میں ایک سلام, پھر کاظم رضا صاحب سلام پیش کریں گے اور پھر تعظیم صاحب ایک مرثیے ایک چندر اور پھر جد الاسلام کا بیان ہوگا. اس کے بعد لوٹے ہیں علی یاور سلم ہے, منور عباس صاحب ہیں اور کاظم صاحب ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام پر آگے بڑھیں ایک چھوٹا سا اعلان ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ذاکر اہل بیت ڈاکٹر قلب رضا صاحب کے ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ایک پورے فاتحہ تحسین فاطمہ بنت محمد رضا ریکویسٹ ہے کہ جب تک مائک نہیں چل رہا ہے تو سب بلند آواز میں اس کی جسارت ہے. یہ ایک مرحلہ ہے اور معجزہ بھی. یہ ایک مرحلہ ہے اور معجزہ بھی ہے. ذکر حسین غم بھی ہے, غم کی دوا بھی ہے. اور ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ, ہو کر رہے گا جنت و دوزخ کا فیصلہ. کربو بلا میں خر بھی ہے اور خر ملا بھی ہے. اور اسی کے ساتھ میں حیدر سلموں کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے. اوپر بیٹھ جاؤ, اوپر بیٹھ جاؤ, دو سے پڑھنا ہے. ایک اوپر بیٹھیے. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. In the next 10 days, we will gather to commemorate the remarkable life and sacrifice of Imam Hussain, a revered figure who embodies the virtues of selflessness, justice, and unwavering faith. His noble sacrifice at the Battle of Karbala
continues to inspire us and teach us invaluable lessons. Imam Hussein's unwavering stand against injustice and tyranny, against overwhelming odds, teaches us the importance of upholding our principles and standing up for what is right. His noble sacrifice reminds us that true victory lies not in material success, but in serving the Almighty God and by standing for justice and maintaining our integrity. From Imam Hussein's example, we learn the importance of resilience and unwavering faith. He faced unimaginable hardships and trials, yet his unwavering belief in the divine justice fueled his courage. His sacrifice reminds us to hold steadfast to our faith, even in the darkest of times. By rising up at the time of need, Imam Hussain also proved the words of his grandfather, Prophet Muhammad, peace be upon him, to be true when he had said about him such as, Hussain is from me and I am from Hussain, and Hussain is the light of guidance and an ark of salvation. Let us honor Imam Hussein's sacrifice by embodying his principles in our lives. Let us strive to stand up against injustice, promote peace, and support those in need. Let us remember that our actions can have a profound impact on the world around us. Imam Hussein's sacrifice serves as a guiding light, reminding us that our purpose in life is not merely personal gain, but to serve humanity and leave a lasting positive impact. In conclusion, let us take inspiration from his noble example and strive to make the world a better place. One act of kindness and justice at a time. I request you all to please repeat after me. Labbaik ya Hussain. 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 बहुत ही अच्छी स्पीच है। हमें क्या सीखना चाहिए करबला से और इमाम मखदूम से? इस सिलसिले में चंद शेर कि बिगड़ा है चलन कौम का बेराहो रवि से, बिगड़ा है चलन कौम का बेराहो रवि से, कोताहिए आमाल से ज़हनों की कजी से, कोताहिए आमाल से ज़हनों की कजी से, और वल्लाह संवर जाए अभी कौम की हालत, कि वल्लाह संवर जाए अभी कौम की हालत, ले दर से अमल समझो हुसैन इब्न अली। और इसी के साथ मैं आवाज़ दूंगा आदि से लम्हों को कि वो आए और अपनी रवाई आदि से बनाए। एक सलवात। आज आपके सामने दो रुबाई पेश करूँगा। इस्लाम हयात शहादत है ए हुसैन, कलमा नबी का तेरी बदौलत है ए हुसैन, कुछ देर तो ज़रूर थी खंजर की कशमकश, अब दोनों जहाँ पर तेरी हुकूमत है ए हुसैन। बरसते तीरों में सजदा हुसैन ही ने किया, खुदा के काबे को काबा हुसैन ही ने किया, लहू के कतरों की तस्बीह खाक पर पढ़कर जमीन को अर्श से ऊंचा हुसैन ही ने किया। इससे पहले कि मैं जनाब ईशान अब्बास साहब को आवाज़ दूँ कि पुरसा लेने के लिए आज भी इस मजलिस में, पुरसा लेने के लिए आज भी इस मजलिस में एक माँ है जो सरे फर्श अज़ा आती है, और सब आशिक़ जाँ और जिगरे अहमद मुख्तार जिक्र शुहदा पर है बुका के लिए तैयार, हर घर है अज़ाए बेसरे है दरे कर्रार, जिन्नात भी मग़मूम है कुर्सी है अज़ादार, और रोने के लिए किसके घर आती नहीं ज़हरा, पर सर जो खुला है नजर आती नहीं ज़हरा। जनाब ज़ीशान अब्बास साहब।
جب کیا ذکر علی بالائے ممبر بیٹھ کر، جب کیا ذکر علی بالائے ممبر بیٹھ کر، سن رہے تھے آسماں والے زمین پر بیٹھ کر، کیا ذکر علی بالائے ممبر بیٹھ کر، دیکھ لو خود مجلس سرور میں پل بھر بیٹھ کر، دیکھ لو خود مجلس سرور میں پل بھر بیٹھ کر، عرش ہو جاؤ گے تم فرش عزا پر بیٹھ کر، عرش ہو جاؤ گے فرش عزا پر بیٹھ کر، بواز برن علیہ اصغر تبسم سے عجب وار کیا ہے، عجب وار کیا ہے، اصغر نے تبسم سے عجب وار کیا ہے، اپنے سے بڑے تیر کو بیکار کیا ہے، اپنے سے بڑے تیر کو بیکار کیا ہے، بیکار کیا ہے، وہ جذبہ نصرت ہے کہ بے شیر کو مانے، بے شیر کو مانے، وہ جذبہ نصرت ہے کہ بے شیر کو مانے، 6 ماہ میں ہی حیدر قرار کیا ہے، قرار کیا ہے سامنے طوفان مگر ناد علی نے، ناد علی نے، ہے سامنے طوفان مگر ناد علی نے، ایک لمحے میں اس پار سے اس پار کیا ہے، اس پار کیا ہے، کیوں بند نہ ہو جائیں یہ فتووں کی دکانیں، فتووں کی دکانیں، کیوں بند نہ ہو جائے یہ فتووں کی دکانیں، شبیر کا ماتم سر بازار کیا ہے، بازار کیا ہے، آخری 2 شعر اور زحمت تمام، شبیر کا ماتم سر بازار کیا ہے، بازار کیا ہے، یہ اون و محمد ہے پلٹ دیں گے صفوں کو، پلٹ دیں گے صفوں کو، یہ اون و محمد ہے پلٹ دیں گے صفوں کو، زینب نے انہیں جعفر تیار کیا ہے، یہ اون و محمد ہے پلٹ دیں گے صفوں کو، زینب نے انہیں جعفر تیار کیا ہے، تیار کیا ہے، نانا نے کیا خم میں مگر آپ نے زینب، مگر آپ نے زینب، نانا نے کیا خم میں مگر آپ نے زینب، اعلان ولایت سر دربار کیا ہے، دربار کیا ہے، ہر وقت یہ لگتا ہے عزا خانے میں آ کر، عزا خانے میں آ کر، ہر وقت یہ لگتا ہے
عزا خانے میں آ کر جنت کا سفر ہم نے کئی بار بہت اچھا ہے بھائی، بہت اچھا نعرے حیدری، نعرے سلوات، ہر وقت لگتا ہے عزا خانے میں آ کر جنت کا سفر ہم نے کئی بار کیا ہے، کئی بار کیا ہے. بابا جبلن نعرے سلوات. جزاک اللہ نشان، جزاک اللہ. کیوں بند نہ ہو جائیں پردوں کی دکانیں، شبیر کا ماتم سر بازار کیا ہے. بہت خوب. اور یہ آپ کا جو شعر تھا کہ جنت کا سفر ہم نے کئی بار کیا ہے، چندن سانیال کا بھی ایک شعر اسی طرح سے تھا کہ بلاؤں آؤ میرے گھر کا راستہ دیکھو، بلاؤں آؤ میرے گھر کا راستہ دیکھو، غریب خانے میں 14 چراغ جلتے ہیں، خانے میں 14 چراغ جلتے ہیں. اور اسی کے ساتھ میں برادر عزیز قاسم رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. چلو برائے خوشنودی دیے امام زمانہ بلندر صلوات. سلام کے اوپر مولانا شمیم حسن صاحب کا یہ کلام ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس میں فرش اعضا کی اہمیت جاننے کی، اور فرش اعضا کیا ہے ہمارے کیا اہمیت ہے اس کے بعد بلند صلوات. فرش اعضا حسین کا بستہ نہیں جہاں، فرش اعضا حسین کا بستہ نہیں جہاں، روتا ہے خود ہی اپنی نحوست پہ وہ مقام. خانہ خراب لیتا ہے گھٹ گھٹ کے سسکیاں، رکھتی نہیں قدم وہاں معصوم ہستیاں. نام و نشان مٹا ہے اس کا جہان سے، نام و نشان مٹا ہے اسی کا جہان سے، منہ موڑتی ہیں برکتیں ایسے مکان سے. تاریخ انبیاء کی زبانی سنی یہی، ہر درد اور علم کی کہانی سنی یہی، دل پاش پاش ہو یہ سنانی سنی یہی، جس بات سے جگر ہوا پانی سنی یہی. سن کر اسے رسولوں کی آنکھیں ہوئی ہیں نم، سن کر اسے رسولوں کی آنکھیں ہوئی ہیں نم. کچھ اس قدر قدیم ہے یہ داستان غم، آدم جنا سے آئے تھے جب اس زمین پر، گزرے جو کربلا سے تو تھرا گیا جگر. اشک رواں بہانے لگی ان کی چشم و تر، غم شاہ کا رلاتا رہا ان کو عمر بھر. نصرت کروں میں شاہ کی کب میرا نصیب، نصرت کروں میں شاہ کی کب ہے میرا نصیب. یا لیتنی کا نعرہ لگاتا رہا غریب، کرب و بلا سے پہنچا جو ہی نوح سا نبی. کشتی کے شہوار میں تھی جہاں پہ آ بنی، لبیک یا حسین کی دل سے صدا اٹھی. ساحل اسی کے نام سے موجے بلا ہوئی، کشتی نوح جیسے ہے ضامن نجات کی. کشتی نوح جیسے ہے ضامن نجات کی، ذات حسین وجہ بقا کائنات کی. ٹھوکر
سرفرس نے کھائی تو زخمی ہوئے خلیل. پوچھا زمین یہ کیسی ہے اے خالق جلیل. آئی صدا یہ زخم تمہارا تو ہے قلیل. دیکھو گے اس زمین پہ نبی زادے کو قتیل. یہ امتحان گاہ ہر ایک متقی کی ہے. یہ امتحان گاہ ہر ایک متقی کی ہے. مقتل یہی زمین تو ابن علی کی ہے. موسیٰ کا اس زمین سے جس دم ہوا گزر, دل پر غم حسین کا ان پہ ہوا اثر. عیسیٰ بھی خون روئے ہیں اس سرزمین پر. ہر دور کے نبی کو سنائی گئی خبر. گویا ہر ایک نے فرش بچھایا ہے شاہ کا. گویا ہر ایک نے فرش بچھایا ہے شاہ کا. جبریل نے بھی نوحہ سنایا ہے شاہ کا. کرب و بلا کا حال سناتے رہے رسول. خود روتے اور سب کو رلاتے رہے رسول. فرش عزائے شاہ بچھاتے رہے رسول. گریے کا اجر سب کو بتاتے رہے رسول. اپنے پہ سر کو شاہ کا فدیہ بنا دیا. قربان شے پہ ہونے کا جزیہ عطا کیا. مقتل کی سلمہ کو دی خاک اور کہا جب اگلے خون سمجھنا پہ سر زب ہو گیا. خنجر ادو کشے کے گلے پر وہاں چلا. مٹی سے خون تازہ یہاں پر ابل پڑا. گھر میں نبی کے شاہ کے مجلس بپا ہوئی. گھر میں نبی کے شاہ کی مجلس بپا ہوئی. مسند رسول پاک کی فرش عزا ہوئی. جہاں نبی نے پہلے بچھے فرش میرے گھر. آئے گی آتے آتے مدینے طلب قبر. مٹی سے قتل گاہ کیے کتنی معتبر. خنجر وہاں چلا یہاں اس پر ہوا اثر. خاک شفا کا رنگ عزا ساز ہو گیا. خاک شفا کا رنگ عزا ساز ہو گیا. یعنی عزائے شاہ کا آغاز ہو گیا. یعنی عزائے شاہ. یہ تھے جناب کاظم صاحب جو برسی کے بہترین بند شہزادی کونین دے رہے تھے. وہ ہر جا بابا ہے ماتم سلطان بحر و بر. کعبہ سیاہ پوش ہے حجاج نو مگر. ہے چاہ میں حسین کی زمزم بھی چشم تر. اور کنبار رنج و غم سے ہے محراب کی کمر. اور ساما ہے ماتم شہ عالم بنا کا. اڑتا ہے گل زمین سے فریاد و آہ کا. اور اسی کے ساتھ میں آواز دیتا ہوں جناب نظیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب نظیم بند کر دیتے ہیں. بند ہے یہ کیا نوب ہے وہاں پہ والیوم کا. نہیں وہ سیڈی بج رہی ہے. یہ والا بند کریے. اس کو یوز کر لیجیے. اس کو بند کریے یہ والے کو. نہیں یہ چل بھی دے رہا ہے. ایک بار آف کر کے مین آف کر کے دیکھو. آن کرو پھر سے.
یعنی مسلم پہ جو ظلم ہوا اسی کے ذیل میں نوحے کی کچھ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ جب گھر گئے امت کے لیے دشت میں گھر اپنا لٹانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ سجدے معبود میں سر اپنا کٹانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ یوں یاد کرے کوئی بھی رحمان کو لیکن آرام سے پڑھتا رہے قرآن تو لیکن یوں یاد کرے کوئی بھی رحمان کو لیکن آرام سے پڑھتا رہے قرآن تو لیکن نیزے پہ بھی اللہ کا قرآن سنانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ غازی کا جنازہ بھی ترائی سے نہ آیا، لاش علی اکبر کا اکیلے ہی اٹھایا۔ غازی کا جنازہ بھی ترائی سے نہ آیا، لاش علی اکبر کا اکیلے ہی اٹھایا۔ غربت میں جوان لال کے لاشے کو اٹھانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ تھا حیدر کرار کی بیٹی کا کلیجہ، خیمے تو جلے دین مگر جلنے نہ پایا۔ تھا حیدر کرار کی بیٹی کا کلیجہ، خیمے تو جلے دین مگر جلنے نہ پایا۔ جلتے ہوئے خیمے سے امامت کا بچانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ جب پیاس لگے دریا پہ سب جاتے ہیں لیکن اور جا کے وہاں پانی کو پی لیتے ہیں لیکن جب پیاس لگے دریا پہ سب جاتے ہیں لیکن اور جا کے وہاں پانی کو پی لیتے ہیں لیکن دریا سے بنا پانی پیے لوٹ کے آنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ تو نام کا اصغر ہے مگر کام کا اکبر، یہ تیرا کلیجہ ہے 6 ماہ کے حیدر۔ تو نام کا اصغر ہے مگر کام کا اکبر، یہ تیرا کلیجہ ہے 6 ماہ کے حیدر۔ ہلکے سے تبسم سے ستمگر کو رلانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ کس طرح ستائے گئے مہمان بلا کر، پانی
پانی کو ترستے رہے سب وارث کوثر، کس طرح ستائے گئے مہمان بلا کر، پانی کو ترستے رہے سب وارث کوثر، وہ پیاس کی شدت وہ زخموں کا کھانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ اور یہ آخری شعر کی کہتا ہوں یہ مجلس کا فقط فرش بچھا دے، یا مدحت شبیر کی ایک بزم سجا دے، کہتا ہوں یہ مجلس کا فقط فرش بچھا دے، یا مدحت شبیر کی ایک بزم سجا دے، جو کہتے تھے جنت کو زمینوں پہ بلانا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ کہ دریا سے بنا پانی پیے آنا آسان نہیں ہے۔ دو مصرے سے مناسبت سے کہ مولا عباس پانی پیے بغیر واپس تو آئے تھے، مگر پانی اٹھایا بھی تھا انہوں نے کہ چلو میں لے کے آپ جو پھینکا دلیر میں، دریا اسی میں دیر تلک ڈوبتا رہا۔ چلو میں لے کے آپ جو پھینکا دلیر میں، دریا اسی میں دیر تلک ڈوبتا رہا۔ اور مشکیزہ بھر کے جب سے ہے پلٹا علی کا شعر، دریا بھی جانتا ہے کہ دریا میں کیا رہا۔ اور کہ اے مومنوں خیال کرو دل میں تم ذرا، وہ پیاس وہ زخم وہ صحرائے کربلا، وہ سامنے کی دھوپ وہ زخموں کا منہ کھلا، وہ لو سے پھٹے زخم کا وہ درد وہ جفا، کیا دکھ اٹھائے فاطمہ کے نور عین نے، آفت سہی تمہارے لیے ہی حسین نے۔ اور اسی کے ساتھ میں دستبستہ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا جناب کمال طاہر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ جناب کمال طاہر صاحب، نعرہ سلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يطلب مدحة القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرحمة ونشر الرياح برحمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وشفينا وهادينا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين
الله على أعدائهم وغاسق حقوقهم ومنكر فضائلهم وقاتلهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال حسين عليه السلام: أني لم أخرج أشرا ولا بطلا ولا مفسدا ولا ظلما، وإنما خرجت لطلب إصلاح أمتي جدي، وأريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فأسير بسيرة جدي وأبي علي ابن أبي طالب. عزاداران امام مظلوم کربلا، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ۔ بغیر کسی تمہید کے مقدمے کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ امام عالی مقام کی وصیت کا وہ ٹکڑا ہے جسے کل بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، اور آج بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس مختصر سے ٹکڑے کو آپ کے سامنے سنامہ سخن قرار دیا۔ یہ امام عالی مقام کی وصیت ہے کہ جب آپ نے اپنے شہر مدینہ کو چھوڑا تھا تو اس وقت میں اپنے بھائی محمد حنفیہ کو یہ وصیت نامہ آپ نے لکھ کے دیا تھا، اس کا یہ ٹکڑا ہے۔ اور جب مکہ مکرمہ کو بھی الوداع کہا تو وہاں پہ بھی جناب ابن عباس علیہ الرحمہ کو امام نے یہ وصیت دی تھی، اس میں بھی یہ ٹکڑا موجود ہے جس میں امام علیہ السلام نے در غیبت یہ جو خروج ہے اور یہ شہر کا چھوڑنا اور کوفہ کی طرف جانا، تو اس مقصد کو بیان کیا۔ اس کی وجہ آج کی خدمت میں عرض کروں کہ تاریخ نے بڑا ظلم کیا اور مختلف لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی، اور آج دیکھتے ہیں آپ کے لوگ اس طریقے کے سوالات کرتے ہیں کہ مدینہ سے زیادہ امن کی جگہ کیا تھی کہ آپ کو مدینہ چھوڑ کے کیوں آنا پڑا؟ مدینہ میں رہتے، یہ جب حرم اللہ مکہ کو آپ نے وطن قرار دے دیا تھا، وہاد البلد الامین، یہ تو امن کا گھر ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، تو اس امن کے گھر کو کیوں چھوڑا؟ اور جبکہ جانتے تھے کہ اہل کوفہ دغاباز ہیں تو پھر کوفیوں کی بات پہ لبیک کیوں کہا؟ اگر انشاءاللہ کل حیات رہی تو کل اہل کوفہ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی کہ کوفیوں کا مسلک کیا تھا، کوفیوں کا مذہب کیا تھا، کوفے کی بنیاد کس نے رکھی، اہل کوفہ کون تھے، اس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، اور اہل کوفہ کا کربلا میں رول کیا تھا، نیگیٹو پازیٹیو دونوں اعتبار سے۔ اگر حیات رہی تو انشاءاللہ کل اس کا ذکر ہوگا۔ تو یہ سوالات آتے ہیں کہ آپ نے کیوں وطن چھوڑا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں بھی امام کو روکنے والوں نے روکا۔ بہت سارے ایسے افراد کہ جو آئے اور آنے کے بعد میں وہ کہتے تھے کہ فرزند نبی مدینہ کو نہ چھوڑیں اور یہیں پہ رہیں، اور دیکھیں یہاں پہ آپ کے جد کا حرم بھی ہے اور جو کچھ اس کے فضائل اور مناقب ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ مکہ میں بھی آپ کو روکا، راستے میں آپ کو روکا، غیروں نے بھی روکا، اپنوں نے بھی روکا، رشتہ دار بھی ہیں جو روک رہے ہیں۔ جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب فرزند نبی کے ارادے کو دیکھ لیا تھا تو اللہ کے نبی فرما چکے تھے یہ اہل بیت ہیں، ان سے آگے نہ بڑھنا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی اطاعت کرتے، جدھر یہ جا رہے ادھر ان کے ساتھ ہوتے، یا یہ کہ انہیں مشورے دے رہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا کہ امام کی مکمل معرفت ان کو حاصل نہیں تھی۔ رشتہ دار ہونا اس وقت میں کوئی فائدہ مند نہیں ہے جبکہ مکمل معرفت نہ ہو۔ تو لوگوں نے روکا ہے، اور اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے اپنے اپنے زاویے سے، اپنے اپنے طریقے سے امام کے قیام کا ذکر کیا، اور انہوں نے اس کے متعلق کلام کیا کہ حضرت نے کیوں یہ کیا تھا، اس کا ہدف کیا تھا، اس کا پرپس کیا تھا، اس کا ایم کیا تھا، اس لیے امام نے اپنے وطن کو چھوڑا تھا۔ تو جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا، یہ مجالس جو ہیں، یہ جو اشرا ہے، تو اس میں الحمدللہ وہ چہرے
میری نظروں کے سامنے جو اہل علم ہیں یہ در حقیقت نوجوانوں کے لیے اور جوانوں کے لیے، یہ اشرہ جو ہے نا یہ جوانوں کے نوجوانوں کے لیے، تاکہ اپنی جڑوں سے وہ جڑیں. آج اتنی فرصت نہیں ہے کہ کوئی تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں کو اٹھائے، تفسیر کی بڑی بڑی کتابوں کو اٹھائے، بلکہ آج تو یہ کہ اہل منبر کا کام یہ ہے کہ مختصر اور جامع طریقے سے جوانوں تک تاریخ اسلام کو پہنچا دیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، نیشنل بلاغہ میں بھی اس کا ذکر ہے. عراق کی ایک اینشنٹ سٹی ہوا کرتی تھی جسے کہا جاتا تھا تیسفون، اور وہ 7-8 شہروں کا مجموعہ تھا. اس کی اسے عربی میں کہا جاتا تھا مدائن. یہ پرشین کنگڈم کا جو تھا وہ سمر کیپٹل ہوا کرتی تھی. تو جو آج بغداد کے پاس میں، اور الحمدللہ جو افراد زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ مدائن بھی جاتے ہیں. جناب سلمان فارسی رضوان اللہ علیہ کی مبارک بھی وہیں پہ ہے. تو وہاں پہ پرشین کنگڈم کے ٹائم کی جو تھی وہ ایشین جو تھی وہ بلڈنگز موجود تھے، مونومنٹس تھے. تو ان میں سے آج بھی ایک باقی ہے جس کو کہا جاتا ہے طاق کسریٰ. اگر آپ کریں گے تو وہ عمارت آپ کو نظر آ جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ولادت ہوئی تھی تو اس کے جو 14 جو کنگورے ہوتے ہیں نا، برجیاں ہوا کرتی ہیں ٹاپ پہ، تو وہ گر گئے تھے. 14 نے اشارہ کیا تھا کہ 14 کی آمد ہے. تو امام امیر علیہ السلام جب ظاہری خلافت کی آپ کے پاس اور کوفہ میں ہوتے تھے تو آپ مدائن گئے، اور مدائن میں آپ نے جو کچھ دیکھا تو وہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو لکھ کے بھیجا. دیکھیے یہ بہترین سیرت ہے اہل بیت علیہ السلام کی. نہ تو امام حسن مصطفیٰ کو اس کی ضرورت تھی، نہ خود جناب امیر علیہ السلام کو بتانے کی ضرورت تھی. میں کل بھی کہا تھا اور آج بھی، اور یہ مسلم عقیدہ ہے ہمارا اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا، نص قرآن سے کان و ما یکون، ان کو گزرا ہوا بھی علم معلوم ہے اور آنے والا بھی علم موجود ہے. تو ان کے لیے مگر امام علیہ السلام نے در حقیقت ہمیں بتایا کہ والدین کا اولاد کے اوپر کیا فرائض ہے. ہر موقع ان کو گائیڈنس دیتے رہیں، ان کو گائیڈ کرتے رہیں. تو امام مصطفیٰ علیہ السلام خود اس وقت میں عمر کو پا چکے تھے. آپ کی اپنی فیملی تھی، آپ زندگی گزار رہے تھے. وہاں سے امام نے جو خط لکھا، اگر اس خط کو کوئی دیکھے تو ایسا لگے گا جیسے ایک باپ اپنے کسی چھوٹے بچے کو لکھ رہا. بڑے پیارے کلمات، بنائی میرے بچے، یہ کہہ کے امام نے خط لکھا. اور اس کے بعد میں قابل غور جملے ہیں امام کے. امام نے اس میں کیا لکھا کہ میرے بچے، تمہارے باپ کی عمر اتنی زیادہ تو نہیں ہے وہ پرانی قوموں کے ساتھ گزاری ہو. بھائی عام زندگی ہماری کتنی ہے؟ امام کی شہادت جو ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے، جو عام طور سے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے 60. تو امام نے کیا لکھا، اور یہ تو ابھی لکھتے ہیں کہ تمہارے باپ کی عمر اتنی نہیں ہے، تمہارے والد کی عمر اتنی نہیں ہے کہ انہوں نے پرانی قوموں کا دور ان کے ساتھ گزارا ہو. یعنی قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قرآن مجید کا ذکر ہے، جناب نوح کی قوم ہے، جناب ابراہیم کی قوم ہے، جناب موسیٰ کی قوم ہے. مگر تمہارے والد کے علم نے ان کو اتنا قریب کر دیا کہ جیسے کہ میں ان میں سے ایک ہوں. یعنی علم کے ذریعے میں نے اپنے آپ کو ان سے اتنا قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا کہ علم کے اعتبار سے میں اس ایرا کو ایسا سمجھتا ہوں کہ جیسے میں خود اس ایرا میں ہوں، اس ٹائم میں ہوں، اس ٹائم پیریڈ میں ہوں. تو یہ ہے کہ جب ہم کسی ایک کے بارے میں ڈیپ اسٹڈی کر لیتے ہیں، کسی ایک ٹائم پیریڈ کے بارے میں، آپ دیکھیں مثال کے ٹائم پہ سلطنت کے ٹائم میں یہاں پہ مغل پیریڈ ہے، کوئی سا بھی ہے، برٹش پیریڈ ہے، تو جب آپ اس کی اسٹڈی کر لیتے ہیں نا، بس ذرا سے کوئی تصور آیا فوراً آپ کے سامنے وہ تمام تر چیزیں مجسم ہو جاتی ہیں. تو تاریخ کا سب سے بڑا فائدہ یہ جو امام نے فرمایا کہ علم اور آگاہی کے ذریعے میں نے اپنے آپ کو ان میں بنا لیا. تو تاریخ جو ہے وہ انسان کو اس کی جڑوں سے قریب کر دیا کرتی ہے، اور وہ اپنی جڑوں سے جڑ جاتا ہے. ایک نام ہی انسان کو اس دور میں، وہ نام نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک کی ورڈ ہوتا ہے کہ ادھر بس وہ پاسورڈ ڈالا اور پوری ایک کائنات، پوری ایک دنیا انسان کی نظروں کے سامنے مجسم ہو گئی. تو اس لیے انسان کو اپنی جڑوں سے جڑنا ضروری ہے، تاریخ پہ نظر رکھنا ضروری ہے. امام کے ہدف کی طرف
ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے کہ امام نے ہدف اپنا بیان کیا، تو لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا، اس میں کچھ اپنے بھی ہیں کچھ غیر بھی ہیں. بریلی سے بھی ایک صاحب نے امام کے لیے یوں تو مدح میں کہا، مگر مد میں کہتے کہتے وہ یہ لکھ بھاگے کہ ان کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، یعنی وہ دھوکے سے جا رہے تھے، مطلب ایسے کسی نے بلا لیا اور وہ چلے گئے. نہیں، انہوں نے اپنا ہدف بیان کیا ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے. اہل کوفہ کے بلانے پہ صرف نہیں چلے گئے بلکہ اپنے ہدف کا ذکر کیا اور انہوں نے بیان کیا. دونوں جگہ اپنے ہدف کو، اپنے ایم کو بیان کیا کہ پرپس کیا ہے، شہر کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. فرماتے ہیں انی لم ہرگز میں وطن کو نہیں چھوڑ رہا اشرم شر کے لیے، ولا بطرا نہ بغاوت کے لیے، ولا مفسدہ اور نہ روئے زمین میں فساد کے لیے، ولا ظلمہ اور نہ ہی میرا مقصد ظلم کرنا ہے. پہلے ہی بتا دیا، نہ بغاوت ہے کہ حکومت کے خلاف علم برداری کریں اور ہم چڑھائی کریں ریوولٹ کریں، یہ نہ ہمارا مقصد یہ ہے. دوسرا بتا دیا، نہ ہمارا مقصد جو ہے وہ فساد کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم روئے زمین کو میں جو ہے وہ فساد کرتے پھریں، نہ یہ بھی ہمارا مقصد نہیں ہے. ولا ظلمہ نہ ہی ہمارا مقصد جو ہے وہ ظلم کرنا ہے، نہ ہی ہمارا مقصد شر پھیلانا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں فتنہ ایجاد کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور اس کے بعد میں جب 4 چیزوں کی نفی کی، اس کے بعد میں پھر امام نے فرمایا وَإِنَّمَا اور صرف جو میں چھوڑ رہا ہوں وطن عزیز کو، اس کی ایک وجہ ہے لطلب اصلاح فی امت جدی، کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. یہ جو راہ راست سے ہٹ گئی اسے راہ راست پہ لے آؤں. اس سے پہلے کہ میں اپنے کلام کو مزید آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر مناسب ہو تو تھوڑا تھوڑا اور ادھر آ جائے تاکہ آنے والے اجزاء کے لیے مشکل نہ ہو. صلوات بھیج محمد تو امام نے اپنے ہدف کو واضح کیا کہ صرف اور صرف میرا ایک ہدف ہے کہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. اور امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ امام نے پھر اس کے لیے بتایا کہ امت کی اصلاح کیسے ہوگی. اور یہ صرف امام کا کلام اس دور کے لیے نہیں ہے، واقع کربلا صرف رونے رلانے کے لیے نہیں ہے، واقع کربلا زندگی میں اتارنے کے لیے ہے. امام نے وہ ٹول کی جو ہوتی ہے نا، بتا دیا کہ دیکھو جس دور میں چاہو یہ دور کو کوسنا چھوڑ دینا چاہیے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی فطرت ہے کہ وہ پرانے دور کو یاد کر کے ہے بھرا کرتے ہیں کہ وہ پہلے دور بہت اچھا تھا، جسے دیکھے نہیں اس دور کی بات ہی کیا ہوا کرتی تھی. 5 روپے میں اتنا جاتا تھا تو تنخواہ کتنی ہوا کرتی تھی، کمائی کتنی تھی. جب کمائی 5 روپے تھی تو 5 روپے میں مثال کے طور پہ ایک شیر کو کہہ رہے کہ ہونے کے خوش ہو گئے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ نعمتیں جو کل ہر کسی کے لیے میسر نہیں تھی سب کے لیے میسر ہے. تو یہ زمانے کا کوسنا انسان کو کسی ہدف پہ نہیں پہنچاتا. اسلام صبح قیامت کے لیے ہے. ہم کیسے جیے مولانا صاحب، وہ دور دوسرا تھا دور دوسرا نہیں. اگر اسلام مجھے دو راہ پہ لا کے کھڑا کر دے اور یہ نہ بتائے کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے تو آپ سے پہلے میں اسلام کو چھوڑ دوں گا. جب آپ مانتے ہیں کہ کمپلیٹ وے آف لائف ہے تو اسلام صبح قیامت تک کے لیے نشاندہی کر دیا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے اور کس معاشرے میں کس طریقے سے رہنا. یقین جانیے کربلا کے دور سے بدتر کوئی دور ہو نہیں سکتا اور کربلا والوں سے بہتر کوئی مخلوق ہو نہیں سکتی. بدترین دور میں بہترین زندگی گزار کے بتایا کہ دور کتنا بھی بدتر ہو جائے اگر تم چاہو تو بہترین زندگی گزار سکتے ہو. اللہ کا فضل ہے کہ آج میں اور کل میں زمین آسمان کا فرق ہے. آج جتنی آزادی ہے اتنی آزادی پہلے نہیں تھی اور جتنی شرائط اس وقت میں فراہم ہے اتنی شرائط پہلے نہیں تھی. بہت آسانی کے ساتھ ہم دین پہ عمل کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو یہ کہہ کہ ہم اپنا دامن نہیں چھڑا سکتے. امام نے فرمایا اور اس کے بعد کیا کہا، وَأُرِيدُ أَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ.
چاہتا یہ ہوں کہ لوگوں میں نیکیوں کی ہدایت کو عام کروں اور برائیوں سے لوگوں کو روکوں. ہاں اب یہ بڑا مسئلہ ہے نا، کہ لوگوں کو برائی سے روکنا اور اچھائی کی طرف رغبت دلانا، دعوت دلانا. یہ کام سننے میں جتنا آسان ہے، یقین جانیے کہ اتنا ہی سخت ہے. اس کے شرائط ہیں. کل کو یہ نہ ہو کہ آپ نے تو کہا تھا اور اس کے بعد میں آپس میں کشیدگی ہو. تو اس کے طریقے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط میں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام انسان نے خود انجام نہ دیا ہو کہ جس سے لوگوں کو روک رہا ہے. انسان پہلے خود اس کو چھوڑے پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے. ایک ماں ہے کہ جو اپنے بیٹے کو لے کے آئی، اللہ کے نبی سے فرماتی ہے کہ یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، اسے عادت تبلیغ کرتے یہ میٹھا کھانا چھوڑ دے. کتنی بات تھی، سمجھایا جا سکتا تھا، بتایا جا سکتا. آپ نے فرمایا کہ جو اس کے بعد میں آنا، آج چلی جاؤ پھر آنا، پھر کبھی آنا. ماں اس وقت لے گئی اور اس کے بعد لے کے آ گئی. اللہ کے نبی کے حضور میں اس بچے کو لے گئی. آپ نے پھر بتایا کہ دیکھو والدین کی بات ماننی چاہیے، اور اس کو اس کے بعد میں اسے بچے کو سمجھا دیا. ماں نے فوراً کہا کہ اتنی بات تو آپ اس روز بھی کہہ سکتے تھے. تو فرمایا کہ بی بی مسئلہ یہ تھا کہ میں خود کھجور کھا کے آیا تھا. اللہ دیکھیے، شرط تبلیغ یہ ہے کہ میں جب خود میٹھا کھا کے آیا ہوں، زبان کے بھی مٹھاس ہے، چاشنی ہے، اور اس وقت میں اس بچے سے کہوں یہ نبی کا اخلاق گوارا نہیں کرتا. تو شرط پہلی تبلیغ کی ہے کہ انسان خود وہ کام نہ کرتا ہو. اور شریعت میں جو ہے نا، جو سزائیں لکھی ہیں کہ یہ شریعت میں یہ سزا ملے گی، وہ سزا ملے گی، وہ سزا ملے گی، وہ سزا دینے کا حق اس جج کو ہے کہ جس نے خود وہ گناہ نہ کیا ہو، خطا نہ کی ہو. پس پردہ چھپ کے 20 30 40 سال پہلے کبھی کیا تھا، توبہ بھی کر لی. شریعت کہتی ہے بلا توبہ کر لیو، مگر آپ کو یہاں حاصل نہیں ہے کہ آپ یہ حد اس پہ جاری کریں. اس حد تک شریعت انسان کو بتا رہی ہے کہ قدر انسانی کیا ہے. لہذا کوئی ایسا کام نہ کرو، اور اگر کر لیا تو پھر دوسرے کو اب اس کے اوپر حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، اپنے دامن کی طرف نظر کرو کہ کل تم بھی اس میں مبتلا تھے. اور دیکھو، ہاں اگر تمہارا دامن اس سے صاف ہے تو اس کے بعد میں ایسا نہ ہو کہ ملئ عام میں ہاں تم بھائی نماز نہیں پڑھتے، اس عمر میں پہنچ گئے اور نماز سے تمہیں رغبت نہیں ہے. اس غریب نے نماز پڑھی تو کہا اما ابا نے تمہیں کبھی نماز بھی نہیں سکھائی تھی، صاحب دادے کبھی مسجد کا رخ کیا ہوتا تو نماز جانتے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تبلیغ دین نہیں ہے بلکہ یہ مفسدہ ہے. اس کے ذریعے تم لوگوں کے دلوں میں کدورت پیدا کیا کرتے ہو. دوا بیمار کو دی جاتی ہے، سب کو نہیں کھلائی جاتی. جو جس کا مسئلہ ہے وہ اس تک پہنچاؤ، خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بلا کے آرام سے اچھے الفاظ میں. جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کس کی طرف؟ فرعون جاؤ فرعون کی طرف. انہو طغیٰ، کہ جس نے سرکشی کر رکھی. اور کیسی سرکشی کر رکھی تھی؟ بدبختی کا عالم یہ تھا کہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. دور حاضر کا بدتر سے بدتر ڈکٹیٹر بھی یہ جملہ استعمال نہیں کیا کرتا. وہ یہ کہا کرتا ہے میں تمہارا خادم ہوں، تمہاری خدمت کے لیے ہوں، ووٹ دو، یہ کرو وہ کرو. یہ نہیں کہے گا کہ میں تمہارا آقا ہوں، تمہارا سرپرست ہوں، تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، رب ہوں. نہیں، یہ فرعون کی طغیانی کا عالم تھا، بدبختی کا عالم تھا. مگر اس کے بعد بھی جب بھیجا تو جناب موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ فَيَقُولُ قَوْلٍ لَّيِّنًا. ایسا نہ ہو کہ اسی کے لہجے میں جواب دو، بلکہ نرمی کے ساتھ پیش آنا. فرعون جیسے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے تو کہا جائے نرمی سے پیش آؤ. تو ایک بھائی سے جب بھائی کی گفتگو ہو تو اس میں ہرگز تلخی نہیں ہونی چاہیے. تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ آرام سے اس طریقے سے سمجھا دیا جائے کہ سامنے والی کی عزت پہ حرف بھی نہ آئے اور مقصد بھی پورا ہو جائے. تو امام نے بھی اسی مقصد کو اختیار کیا. کیسے امر بالمعروف کرنا ہے، کیسے نہی عن المنکر کرنا ہے. فرمایا اسیر بسیرت جد، چاہتا یہ ہوں کہ امر بالمعروف کروں تو اپنے جد نامدار کی سیرت کو عام کر کے کروں اور اپنے بابا کے طریقے کو عام کر کے کروں. یہ امام کا ہدف تھا.
اس کے بعد میں اب کوئی مورخ ہو، کوئی محدث ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی علامہ ہو، علامہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہے اسے کہنے دیجئے، وہ اس کا کلام ہے، اس کا تخیل ہے، اس کی فکر ہے، وہ امام کا ہدف نہیں ہے۔ امام کا جو ہدف ہے وہ امام کے کلام میں نے آپ تک پہنچا دیا کہ واقع کربلا اس لیے تھا کہ امت کی اصلاح ہو جائے، اور مقصد امام عالی مقام انہی مجلسوں کے ذریعے عام ہوا کرتا ہے۔ اگر عام ہو رہا ہے تو واقعی کربلا والوں کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور اگر اس کے ذریعے 10 دن ایسے ہی گزر گئے اور ہم ویسے ہی رہے کہ جیسے آخری ذی الحجہ کو تھے اور 11 محرم کو بھی ایسے رہے، تو پھر ہمیں افسوس کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا۔ آئزہ خدمت میں ایک دو واقعات آپ کے عرض کرنے ہیں کہ امام نے جس سیرت کو عام کرنا چاہتے تھے وہ سیرت کون سی، اور آج اس سیرت کی کتنی ضرورت ہے ہمارے دفتر میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے کالج میں، ہمارے ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام یعنی قتل و غارت، اسلام یعنی زندگیوں کا تباہ کرنا، اسلام یعنی لوگوں سے ان کی زندگی کے حقوق کو چھین لینا۔ یہ تصور تو ہے نا آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، وہ صبح و شام آپ اسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ اچھی خاصی شکل دیکھ کے جب نام پوچھا کہ کیا، اور جیسے ہی زبان پایا محمد یعنی تو سامنے والا تھوڑا سا گھبرا جاتا۔ یہ صورت بنائی کس نے؟ صورت بھی بنائی بھی مسلمانوں کی، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہوا آج اس کو کاٹ رہے ہیں، مگر ہر کسی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے وہ اسلام سے دفاع کرے، اسلام کا بچاؤ کرے، صحیح اسلام کو لوگوں تک پہنچائے۔ وہ صحیح اسلام کیا؟ بس 3 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنے اور انشاءاللہ پھر مسائل کی طرف۔ تو جو ہدف ہے امام علی مقام کا وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کیا جائے، لوگوں کو برائی سے روکا جائے، نیکیوں کی ہدایت کی جائے، کس طریقے سے اپنے جنگ کی اور امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کی طرف دعوت دیں گے۔ فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ کچھ کھانے کا اہتمام کریں۔ 10 سال جناب امیر علیہ السلام کی عمر ہے، تو ایک کٹورا ہے، دودھ ہے جس میں، اور ایک بکرے کی بھونی ہوئی وہ گوشت کا ایک روسٹ ٹکڑا ہے اور ایک دودھ کا پیالہ۔ اب یہ کھانا شاید ہو سکتا ہے آج عام کھانا ہو، مگر اس وقت میں بڑی مرغوب غذا ہوا کرتی تھی، اور آج بھی عربوں میں ایسے کھانوں کا چلن ہے، رواج ہے۔ تو اب جب اچھے کھانے کا سنا، دعوت کو سنا، تو جو تھے وہ سب کے سب آ گئے۔ آپ نے دسترخوان بچھایا اور اس کے بعد میں وہ کھانا دیکھنے کے بعد وہ حیرت میں تھے کہ کون کھائے گا، کیسے کھائے گا۔ بہرحال وہ رکھا گیا اور لوگوں نے کھا لیا، اور وہ دودھ بھی اپنی جگہ تھا اور وہ جو تھی ران بھی اپنی جگہ تھی۔ اب جب یہ دیکھا تو ابو لہب سمجھ گیا کہ بات کچھ اور ہے اور یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اسی گھر سے اس کا بھی تعلق تھا اور وہ سب کچھ اس کے کانوں میں آوازیں جا چکی تھیں جو کچھ نزول وحی کے ذریعے پہنچا تھا۔ تو یہ سمجھ گیا کہ کہیں سے عام نہ کرنے کو، آگے دیکھو اس سے بڑا جادو کیا ہوگا کہ سب کا پیٹ بھر گیا اور کھانا ہوتا ہی رہا، اور وہاں سے وہ لے کے سب کو فرار ہو گیا۔ پہلا دن اسی طریقے سے وہ، دوسرا وہ، تیسرا دن۔ اب جب تیسرے دن کھانا کھا لیا تو جناب ابو طالب تلوار لے کے دروازے پہ آ گئے کہ اگر کوئی آج اٹھا، یعنی بتا دیا کہ دیکھو تبلیغ ہوئی، کھانا کھایا، پہلے دن تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں خبر نہیں تھی، ہم تو آگے تھے، ہمیں زبردستی کلام سنا دیا، نہیں، 2 دن کھا لیا، تیسرا دن سننا ضروری ہو گیا ہے نا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ روز کھاؤ اور اسی طریقے سے لے جاؤ گے، نہیں، سنو تو کہا اگر آج جو اٹھے گا تو اس کے ساتھ میں جدائی ہو جائے گی، لہذا ہر کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی تھا، اور اس کے بعد کہا کہ سنو بنی ہاشم، میں جو تمہاری طرف لے کے آیا ہوں، اللہ کی قسم مجھ سے پہلے کوئی نہیں لے کے آیا، یقین جانو یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جس نے اس کو قبول کر لیا وہ نجات پا گیا، سولوشن اس کے لیے ہے۔ کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، نجات پا لو۔ یہ ان میں سے ابو لہب کو چھوڑ کے کوئی مشرک نہیں تھا، ایک بھی مشرک نہیں تھا۔ بنی ہاشم کی یہاں کوئی بت پرستی نہیں ہوا کرتی تھی، مکہ میں سب خان والوں کے بت تھے الا بنی ہاشم کے۔ ہاشمیوں کا کوئی بت مکہ میں نہیں رکھا ہوا تھا، ایک بھی بت نہیں تھا۔
بعد میں بات نکلتی جا رہی ہے کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا تھا مکہ کے اوپر تو مکہ کے سردار جو تھے اللہ کے نبی کے دادا ہوا کرتے تھے جناب عبد المطلب، تو غلام نے آگے کہا کہ حضرت ابرہہ نے ہمارے سارے اونٹ پکڑ لیے، آپ نے اہل مکہ کو دوسری جگہ پر منتقل کر دیا تھا کیونکہ مکہ کی سرداری آپ کے پاس تھی، اور انہوں نے سب کو حفاظت والی جگہ پہ مکہ سے باہر کوہ ابو القبیس کے باہر چھپا دیا تھا، پہاڑیوں میں چھپا دیا تھا، صرف آپ تھے اور آپ کے 2 بیٹے آپ کے ساتھ تھے۔ جو سردار ہوا کرتے ہیں نا وہ قوم کو آگے نہیں کیا کرتے، وہ قوم سے آگے ہوا کرتے ہیں مشکل کے وقت میں، سختی کے وقت میں۔ تو جناب عبد المطلب نے جب یہ سنا تو غلام سے کہا کہ اچھا تم جاؤ اور میں خود اس کے پاس پہنچتا ہوں۔ اب گئے تو آیات الہی کا جو جسے کہنا چاہیے نا جلوہ جو تھا وہ جلوہ فگن ہو رہا تھا جناب عبد المطلب سے، اور اسی طریقے سے جناب عبداللہ ہیں۔ تو جب یہ پہنچے ہیں تو وہ ہاتھی کے جو ابرہہ کے بھی قابو میں نہیں آیا کرتا تھا وہ انہیں دیکھ کے جھک گیا اور احتراماً بیٹھ گیا، تو اس کے اوپر بڑا اثر ہوا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگا کہ یہ لوگ کون تھے۔ تو اب جب یہ پہنچے تو ابرہہ نے ان کے بڑی عزت کی اور احترام کیا، تو انہوں نے بات گفتگو کے کہا کہ بھئی یہ بتا کہ وہ میرے اونٹ کہاں ہیں؟ تو یہ سننے کے بعد اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا، اس نے کہا کہ عبد المطلب تم سے ہی امید ہے، میں تو سوچ رہا تھا کیا کہ ریکویسٹ کرو گے کہ کعبے کو چھوڑ دو، مکہ کو چھوڑ دو، یہ عبادت کی جگہ یہ، تم نے کسی چیز کا بھی ذکر نہیں کیا، ذکر کیا تو اپنے اونٹوں کا۔ قربان جائے توحید کی مٹھاس یہاں سے ملتی ہے اور اللہ کے اوپر یقین کا عالم یہ ہے، کہا کہ اس گھر کا بھی کوئی رب ہے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، میرے اونٹ ہے لہذا میں نے اونٹوں کا سوال کیا، جس کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر دے گا۔ تو یہ ایمان کا جناب ہے عبد المطلب کی، اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی نے جب جنگ حنین میں لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، 10,000 کا لشکر چھوڑ کے بھاگا تھا، تو کیا کہتے تھے؟ میں وہ نبی ہوں کہ جس نے جھوٹ نہیں بولا اور میں ابن عبد المطلب ہوں۔ کیا کوئی کفار کے اوپر فخر کرے گا؟ یہ اللہ کے نبی نے بتایا، ان بدبخت معرکین کی دہانوں کو بند کر دیا کہ خاموش، ہمارے اسلاف کو ہیں کہ جن کے اوپر ہم فخر کیا کرتے ہیں۔ یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی، اور اس کے بعد کہا کہ فرزند عبد المطلب ہوں۔ تو یہ اہل توحید تھے، ان کے یہاں پہ کوئی بھی مشرک نہیں پایا جاتا تھا۔ تو اس مجمع میں مگر اللہ اکبر ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ کوئی اسے اٹھانے کے لیے راضی نہیں ہے، سب ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہاں اللہ ایک ہے، سب ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے الا ابو لہب کے۔ اور اس کے بگڑنے کی بھی وجہ یہ تھی کہ اس کی سسرال جو تھی وہ بنی امیہ میں سے تھی، اور اس لیے انسان کو بہت سوچ سمجھ کے بچوں کی شادیاں کرنی چاہیے کہ اس کے نتائج پھر انسان کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ سسرال کا اثر تھا جو ابو لہب کو صبح قیامت تک کے لیے معلوم بنا کے چلا گیا، تبت یدا ابی لہب وتب، چھوٹی بات نہیں ہے، اثر غلط لے لیا تھا۔ تو حالانکہ ان کے والد نے جو جناب عبد المطلب نے بہت سمجھایا کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، مگر بہہ گیا، اور اس کے بعد ایسا بہکا کہ جہنم میں جا کے رکا۔ تو خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اٹھتا نہیں ہے، کوئی نہیں کھڑا ہوتا، یہ سنگین ذمہ داری ہے۔ جناب نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر فرمایا کہ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ آپ نے کہا بیٹھ جائیں، شاید ہو سکتا کہ کوئی اور تھے، کسی میں ہمت آئے نہ کہا رہے کہ ذرا ریز یور ہینڈ، تو انسان ادھر ادھر دیکھتا، اور جب اٹھا دیا کسی نے تو پھر ادھر ادھر سے بھی اٹھنے لگتے۔ تو انہوں نے بھی شاید کوئی اور آئے، کل کو نہ کہتے کہ ہمیں موقع نہ ملا، وہی بیٹھ گئے تھے، وہی اٹھ گئے تھے، ہے نا، تیار کر کے لائے تھے، بتا دیا تھا پہلے سے، ہو جاتا نا، لکھنے والے سب کچھ لکھ دیتے ہیں۔ تو دوسری بار بھی موقع دیا جب، مگر دوسری بار بھی کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، تیسری بار بھی موقع ملا، تیسری بار بھی نہیں ہاتھ اٹھایا۔ تو اس کے بعد میں جناب امیر کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ بھی میرے بھائیو دنیا آخرت میں ہو، انت خلیفتی، اور آپ بھی میرے خلیفہ۔ پہلے دن میں فیصلہ کر دیا، تاریخ میں اس کو لکھا۔ ایک یوسف ہیکل نام کے مصری رائٹر ہوا کرتے تھے، ابھی حال فی الحال کی بات، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ کرسچن تھے،
بعد میں مستفسر ہوئے, اسلام میں داخل ہوئے, انہوں نے سیرت النبوی لکھی. اس بیچارے کو کیا خبر تھی کہ یہاں پہ حق بیانی نہیں کی جاتی, تو انہوں نے جب سیرت النبی لکھی, اگر آپ دیکھیں نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی, انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا. تو جو ان کے جو فرسٹ ایڈیشن تھا نا, اس میں انہوں نے اس واقعے کو نقل کر دیا, اور جب یہ واقعہ نقل ہوا, کون سی ایسی آفت تھی جو اس کے سر پہ نہیں آئی, اور کہا کہ تم اسلام میں بھی 4 دن ہوئے تمہیں آئے ہوئے, اور اس کے بعد میں تم نے اس طریقے کی خرافات پکڑنی شروع کر دی. اس نے کہا کہ یہ خرافاتی ہے تو پہلے محدثین لکھ کے کیوں گئے؟ میں انہی کی کتابوں کو پکڑ کے مسلمان ہوا تھا, مگر اگر یہ تمہیں ہضم نہیں ہوتی تو نکال دو. جب دوسرا ایڈیشن تھا تو اس میں سے نکال دیا. اور آپ دیکھیں کہ آپ بھی جب دیکھتے تو وہاں پہ اس کے ساتھ لکھا ہوتا انتا کدا کدا, اور آپ ایسے 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 کیسے کیسے لکھ دیتے کہ کیسے کیسے. تو لفظ خلیفہ بڑا سخت تھا, لہذا اسے تحریف کر دیا گیا, نکال دیا گیا. یہ پہلی دعوت تھی اسلام, جس میں کوئی کہیں خون خرابہ نظر آ رہا ہے, فساد نظر آ رہا ہے. دوسری دعوت عام ہے. اب دعوت عام دی گئی, تمام اہل مکہ کو جمع کیا گیا. کس سیرت کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی سیرت کی بات کی امام علی مقام نے جو کربلا جاتے وقت ہدف بیان کیا نا, اسی سیرت کا ذکر کیا کہ جب اسلام کے اوپر بدنما داغ لگا جائے تو پھر اس سیرت کا پرچار کر کے بتاؤ کہ جسے تم بیان کر رہے ہو وہ دین ابو لہب ہے, دین مصطفیٰ نہیں ہے. اللہ کا دین اور ہے, ابو لہب کی سیرت اور ہے. تو بیان کیا کیا ہے کہ عام اعلان کر دیا, سب جمع ہو گئے. کہا کہ یہ بتاؤ اہل مکہ, اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر ہے کہ جو تمہاری طرف آ رہا, تو کہا کہ جلدی کریں, بتائیں, ہم اپنے ہتھیار لگا لیں. کہیں میں تم سے پوچھ رہا ہوں, کہا کہ اگر تم دن کو رات کہو تو ہم کہیں گے کہ رات ہے, اس لیے کہ ہمیں اپنی آنکھوں پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا تمہاری زبان کی صداقت پہ. ہماری آنکھیں دھوکہ کھا جائیں گی مگر کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو صداقت کا کلمہ پڑھوا لیا تھا. ان تمام تر باتوں کے بعد میں اب کہا, جب سب کو جمع کر دیا اور سب نے صداقت کا کلمہ پڑھ لیا کہ ہاں آپ سچے ہیں, آپ کے قول میں کہیں جھوٹ کا شیبہ بھی نہیں پایا جاتا, تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ اور نجات پا جاؤ. بس یہ سننا تھا کہ بھیڑوں کی طریقے سے لوگ بھاگنے لگے, اور عالم یہ تھا کہ حیران و سرگردان تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ محمد یہ کیا کہہ رہا ہے. اور یہ جملہ ان کے اوپر بجلی کے طریقے سے گرا اور ادھر ادھر ہو گیا. اور اس کے بعد میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چند انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا. آئے اور پیسے کے ذریعے بھی, مال کے ذریعے بھی, شادی کے ذریعے, لالچ, یہ سب کو جو کچھ تھا وہ انہوں نے کیا. جب تبلیغ نہ رک سکی, اور پھر عالم یہ ہے مظالم کا کہ شدید ترین قسم کی سختیوں میں مسلمانوں کو مبتلا کیا گیا. اب اس کی ایک جھلک یہ ملتی ہے کہ جناب جعفر طیار کون ہے؟ امیر علیہ السلام کے بھائی ہیں, اور یہ ان افراد میں سے تھے, بڑے شجاع تھے, دلیر تھے, کہ مسجد میں, مکہ میں یعنی بیت اللہ الحرام میں جناب خدیجہ ہوتی تھی, امیر المومنین ہوتے تھے, اور جناب جعفر ہوتے تھے, اور اللہ کے نبی 4 تھے جو علل اعلان نماز پڑھا کرتے تھے. یہ بس 4 افراد تھے کہ جو نماز ادا کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی کے پیچھے جماعت ہوتی تھی. 3 یہ ہوتے تھے, اور اللہ کے نبی ہوتے. جب سختیاں اور پریشانیاں زیادہ بڑھ گئیں, اب دیکھیں تبلیغ دین کا آواز یہاں سے کس طریقے سے ہو رہا ہے. جزیرۃ النما عرب سے, عربین پیننسولا سے اسلام باہر پہنچا, کس طریقے سے پہنچا. جب سختیاں بڑھ گئیں تو اللہ کے نبی نے جناب جعفر سے کہا کہ اب یہاں سے ان پریشان حال مسلمانوں کو لے کے آپ ابسینیا کی طرف چلے جائیں. ابسینیا یہ جس کو آج کا چاڈ ایتھوپیا کہا کرتے ہیں نا, افریقن کنٹریز ہے, یہ نارتھ ایسٹ افریقن کنٹری ہے ایتھوپیا, اور آج بھی غالباً میجورٹی وہاں کرسچنس کی ہے, تو آرتھوڈاکس ہیں یہ لوگ, پرانے دور سے جو تھے, رومن ٹائم سے یہ لوگ کرسچینٹی میں جو تھے وہ کنورٹ ہو گئے تھے. تو وہاں کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا نجاشی, اس کے یہاں امام نے ان کو کہا کہ تم, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ. تو جناب جعفر مسلمانوں کو لے کے وہاں پہ آ گئے. رات کے اندھیرے میں وہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں, کشتیوں کا سفر کر کے یہ لوگ مکہ کو چھوڑ کے ابسینیا آ گئے. وہاں پہ آ کے زندگی گزارنے لگے. مگر جو پست فطرت افراد ہوا کرتے نا, انہیں سکون نہیں ہوتا. اب جو کفار قریش میں بدترین فطرت کے افراد تھے, وہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ تو بڑی بری بات ہو گئی کہ یہ ہمارے غلام اور وہ افراد کے جو کل تک ہم سے دبا کرتے تھے, آج وہ ہمارے شکنجے سے نکل کے چلے گئے. تو اب ان میں میٹنگ ہوتی ہے کہ
دیکھا جائے ان کو کیسے لایا جائے. تو سب نے ایک آواز کہا کہ بھائی عمر عاص جو ہے وہ ان کاموں میں مہارت رکھتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بھیج دیا. جی تاریخ ہے, اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. بعد میں اس کی سیرت کیا رہی, مسلمان ہوا کیا ہوا, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے, مگر جو اس کا عالم کفر میں حلیہ تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی اس سے بہتر کوئی آدمی ہو نہیں سکتا, اس کو بھیجا جائے. تو یہ جو ہے وہ اپنے یہاں سے بڑے بڑے ہدیے تحفے لے کے نجاشی کے دربار میں آئے. اور آنے کے بعد میں اس نے کہا کہ حضرت جہاں پناہ ہمارے کچھ لوگ ہیں کہ جو وطن چھوڑ کے ہمارے غلام ہوا کرتے تھے, جھوٹ بولا کے, اور ہمارے دبے کچھ لوگ تھے کہ جو وطن کو چھوڑ کے بھاگ کے اور تمہارے یہاں کے رہنے لگے. اور دیکھو اگر اسی طریقے سے ہوگا تو فساد پھیلے گا, لوگ اس طریقے کی باتیں کر کر کے وطن کو چھوڑ کے بھاگنے لگیں گے, تو کون ہمارے شہروں میں رہے گا, کون ہماری خدمت کرے گا. تو یہ ہمارے غلام ہیں کہ جو شہر چھوڑ کے بھاگ ہیں, تو آپ انہیں ہمارے پاس دوبارہ سے دے دیں اور ہم انہیں اپنے وطن لے جائیں گے. تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ آیا ہوا تھا اور اس نے لے کے نجاشی کو بطور رشوت وہ تحفے بھی دے کہ یہ تمہارے لیے. اب دیکھیے نجاشی نے جناب جعفر ان کے رئیس ہوا کرتے تھے بلا لیا. اس عالم میں یہ لوگ پہنچے کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں, اور لوگ دربار میں پہنچے اور قریب تھا کہ نجاشی ان کو عمر عاص کے حوالے کر دے. وہیں پہ جناب جعفر نے کہا کہ حاکم, ہمیں جب اللہ کے نبی نے بھیجا تھا تو کہہ کے بھیجا تھا کہ تم عادل بادشاہ کے پاس جا رہے ہو انصاف کرنے کے, کیا یہی انصاف ہے کہ ایک طرفہ بات سنی جائے؟ یہ سن کے نجاشی کھٹک گیا اور اس کے بعد کہا کہ ہاں تم بھی اپنی بات کرتے. جناب جعفر نے کہا کہ سن, یہ ہے سیرت نبوی جس کی طرف امیر علیہ السلام نے بھی دعوت دی, اور اسی سیرت کے پرچار کے لیے امام نے اپنے شہر کو چھوڑا تھا. جو ہدف بتایا تھا نا وہ یہ سیرت تھی, یہ تھا اصل اسلام. کیا فرمایا؟ اب وہ خطبہ بلیغ آپ سن لیں کہ جو جناب جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں دیا کہ نجاشی پتہ ہے کہ ہم لوگ کون تھے؟ ہم وہ لوگ تھے کہ جو ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے. ہم وہ تھے کہ جو عزت دار عورتوں کے اوپر الزام لگایا کرتے تھے. ہم وہ لوگ تھے کہ جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے. ہم وہ لوگ تھے کہ جو بیرا روی میں گرفتار تھے. ہم وہ تھے کہ جو انسان کی جان کی قدر کی قیمت نہیں جانتے تھے. ہم وہ لوگ تھے جو خوف کے ساتھ جیا کرتے تھے. ہم وہ لوگ تھے کہ جن کے یہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہم وہ لوگ تھے کہ جن کے یہاں پہ مطلب مورل نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی. ہم وہ لوگ تھے کہ جہاں پہ خوف جو ان کے اوپر خوف طاری تھا. ہم وہ لوگ تھے کہ جن کی زندگی میں سکون نہیں تھا. ہم پہ اللہ نے رحم کیا کہ ہم میں سے ایک شخص کو نبی بنا کے بھیجا کہ جو ہمارے درمیان میں عدل و انصاف کی بات کیا کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ. وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. جو یہ کہتا ہے نہ گورے کو کالے پہ فضیلت ہے نہ کالے کو گورے پہ فضیلت ہے. وہ یہ کہتا ہے عرب و عجم برابر ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ سب ایک کے بنائے ہوئے ہیں. وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ کوئی کسی کا ناحق مال نہ کھائے. وہ یہ کہتا ہے کہ یتیموں کے اوپر ظلم نہ کرو. وہ یہ کہتا ہے کہ بیواؤں کو پریشان نہ کرو. وہ یہ کہتا ہے کہ حرام مال سے دور رہو. وہ یہ کہتا ہے کہ صرف ایک کی عبادت کرو. یہ بتا ہم پہلے اچھے تھے یا بچے؟ یہ تھا اسلام کے جسے اللہ کے نبی لے کے آئے. بس یہ جملے سننے تھے, نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد کہا کہ اس پیغام کے ساتھ وہ آئے ہیں. کہاں اس پیغام کے ساتھ آئے ہیں. اب عمر عاص کیا کرتا؟ کہا کہ سبھی زبانوں پہ بول رہے تھے کہ یہ مسئلہ ہے. اب وہ وہاں پہ تو جھیل گیا, چلا گیا. اب دوسرے دن پھر ایک نئی فکر کے ساتھ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ پتہ ہے یہ لوگ تمہارے دین کو نہیں مانتے. کیا مسئلہ؟ کہ تم تو کہا کرتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے, یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں. اور پھر دوسرے دن نجاشی کی طرف کر لیا کہ بھیا کیا مسئلہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے, تم کیا مانتے ہو عیسیٰ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نے اللہ کا بندہ اور اس کا نبی اور کلمۃ اللہ مانتے. یہ سننا تھا. جناب نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد عمر عاص سے کہا کہ آج کے بعد اگر دربار میں دیکھ گیا تو پھر میرے سے برا نہیں ہوگا, اور اپنے ہدیے بھی اٹھاؤ یہاں سے پھر چلا جاؤ. تو یہ تھی وہ سیرت کہ جس نے لوگوں کو گرویدہ کیا. جناب جعفر کے اس کلام کا اثر یہ ہوا کہ جناب نجاشی اسلام قبول کر لیے تو تقیّ کے عالم میں رہے. اس سیرت کی طرف امام نے بلایا.
کہ یہ وہ سیرت ہے کہ جو معاشرے کی اصلاح کا حکم دیتی ہے، معاشرے کو توڑنے کا حکم نہیں دیا کرتی. ہرکیولس جو کہ رومن ایمپرر ہوا کرتا تھا، اس کے کانوں میں بھی اسلام کی آواز پہنچی تھی. تو بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ابو سفیان جو ہے وہ تجارت کے سلسلے میں شام گیا ہوا تھا. تو وہاں پہ جب اسے پتہ چلا کہ اہل مکہ کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، وفد ہے، تو اس نے ان لوگوں کو بلا لیا. ابو سفیان کا بیان ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، چوتھی یا پانچویں حدیث سے. تو وہ کہتے ہیں کہ آئے اور کہا کہ اس نے ہمیں بلا لیا. اچھا وہ بھی بادشاہ ایسا تو نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ تم میں سے سب سے قریب ان کے کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ حضرت میں ہوں. تو کہا کہ آگے تو سب سے پہلے قریب آ کے بیٹھ، اور اس کو بٹھایا. اور جتنے بھی پیچھے جو لوگ تھے ان کو سب کو الگ الگ بٹھا دیا اور کہا کہ دیکھو میں اس سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم بتا دینا کہ جھوٹ بولا، اور جب یہ جھوٹ بولے گا تو پھر میں بتاؤں گا اسے کہ جھوٹ کا انتظام کیا. تو کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں کچھ بھی سچ بیان نہ کرتا، مگر مجبوری یہ تھی کہ پتہ نہیں پیچھے آستین کا سانپ کون ہو اور کون کہہ دے کہ تو اس لیے مجبوری یہ تھی کہ اب سچ بولنا. تو کہا سچ بولتے ہیں. ہرکیولس بیٹھ گیا اور اس نے اپنے مترجم کو بلایا، ٹرانسلیٹر کو بلایا اور کہا کہ ذرا اس سے سوال کہ یہ بتا کہ یہ جو تمہارے درمیان میں ہے یہ کیسا ہے؟ بس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، یہ عالی نسل ہے. تب ابو سفیان کہتا کہ میں نے کہا کہ ان سے بہتر تو کسی کا نسب ہی نہیں ہے. کم سے کم اسی کی زبان پہ یقین کر لیا ہوتا تو اللہ کے نبی کے والدین کے لیے باتیں نہ کہتے. آپ نے ابھی تک سنا اور آپ کے مولوی نے بھی بس یہ سنا ہے کہ جناب ابو طالب، وہ جناب ابو طالب نہیں تو اللہ کے نبی کے والدین کو بھی مسلمان نہیں کہتے. یہ اٹھا کے دیکھا مسلم، اس پر لکھا کہ ایک شخص نے آ کے کہا اللہ کے نبی میرا باپ کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ابھی کا ابو کا فنار، نعوذ باللہ من ذالک، کہ میرے والد اور میرا باپ دونوں جہنم میں. تو انہوں نے اللہ کے نبی کے والد کو نہیں بتایا. ابو سفیان یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے بہتر کسی کا خاندان نہیں ہے، عالی ترین نسب ان کا ہے. بخاری کے جملے. اس کے بعد میں کہا کہ اچھا تو یہ بتا کہ کیا ان کے خاندان میں بادشاہت تھی؟ تو کہا نہیں، یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہوئی. کیا ان سے پہلے بھی کسی نے کچھ ایسا دعویٰ کیا تھا؟ کہ نہیں، کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا تھا. اچھا یہ بتا ان کے ماننے والوں کی تعداد کس کی زیادہ ہے؟ کہا غرباء و مساکین ان کے ماننے والے ہیں. اچھا یہ بتا ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ تو کہا کہ میں خاموش ہو گیا، جھوٹ بولوں تو پھنس جاؤں گا اور سچ بولوں تو اپنے نقصان میں ہے. تو کہا کہ ہاں بڑھ رہے ہیں. اچھا یہ بتا کہ جنگوں میں کس کا پلڑا بھاری رہا کرتا ہے؟ کہتا بھی یہاں پہ صبر نہ کر سکا، یہاں پہ تو میں نے بولی. کہ کہا کہ یہ تو ڈول کی مانند ہے، دیکھا نا اپنے کنویں میں کبھی ادھر پینڈولم، کبھی ادھر ہے. تو کہا کہ ڈول کی مانند ہے، کبھی ہمارے ہاتھ میں کبھی ان کے ہاتھ میں، کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. اچھا یہ بتا کہ وہ تم لوگوں کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ یہ کہ دیکھو جادو جو سر چڑھ کے بولتے ہیں، یہ ہے وہ اسلام کہ جس کی مخالفت میں بنی امیہ کھڑے تھے، جانتے تھے. ابو سفیان کی زبانی سنے کہ اللہ کے نبی کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. فرمایا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ناحق ایک دوسرے کا مال نہ کھائیں. وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جانوں کو تصرف میں نہ لائیں، ان لوگوں کو قتل نہ کریں. وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے جائیں. وہ ہمیں نیکیوں کا حکم دیا کرتے ہیں، ہمیں برائیوں سے روکا کرتے ہیں. اسے بڑی حیرت ہوئی اور کہا اس کے بعد بھی تم اس کی مخالفت کرتے ہو؟ افسوس ہے. یعنی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مترجم سے کہا کہ اب اسے بتا کہ میں نے جو تجھ سے کہا تھا کہ وہ عالی نسب ہے یا ایسی خاندان سے ہے. تو اس نے کہا کہ عالی نسب ہے. تو کہا کہ ہاں اللہ کی قسم ایسا ہی ہے. انبیاء کبھی بھی کسی برے خانوادے میں پیدا نہیں ہوا کرتے، وہ عالی نسب ہوا کرتے ہیں. اور اس کے بعد کا یہ جو اس نے کہا نا کہ ان کے یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس سے پہلے، تو ہو سکتا تھا کہ کسی نے دعویٰ کیا ہو تو میں سوچتا کہ انہوں نے بھی اس کے جملہ دہرا دیا. تو ایسا بھی نہیں، حقیقت میں وہ نبی ہے. اور تیسری بات کی جو میں نے پوچھی کہ ان کے یہاں کوئی بادشاہ گزرا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے راج پاٹ لینا چاہتے ہوں اس کے ذریعے، تو ایسا بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا لوگوں کے سامنے کہ یہ جو ایلیا کے لوگوں کے سامنے ذکر کیا تھا اس نے کہ میں ان کے اوپر ایمان لایا. بس اس کے بعد میں لکھتے ہیں کہ وحشی گدھوں کی طرح لوگ بھاگنے لگے تھے. تو اس نے کہا نا میں تو تمہارا ایمان دیکھنا چاہتا تھا کہ تم لوگ اپنے دین پہ ہو یا نہیں ہو. اور اس کے بعد نے کہا نہیں میں نے دیکھ لیا کہ تم اپنے دین پہ ہو. یہ نہیں وہ اس نے جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی بات کہی، مگر ابو سفیان کے سامنے کہہ دیا کہ تو دیکھ کے ایمان نہیں لایا، ہم نے سن کے بتا دیا کہ وہ اللہ کے سچے نبی. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ حقیقی اسلام تھا کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے رہا تھا.
اور تیسرا خطبہ فداکیہ. میں پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا, اس میں 2-4 جملے بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے. اور یقین جانیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام کی روح سے آشنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ حیات میں ایک بار اس خطبے کو ضرور پڑھے. سادات کا قرہ امتیاز یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بچپن میں خطبہ حفظ کرا دیا. اسے انسان پڑھے, حقیقت سے آشنا ہوگا کہ کیا کیا مظالم ہوئے ہیں اللہ کے نبی کے بعد. تو فرمایا کہ کیا تم نہیں تھے کہ جو نجس پانی پیا کرتے تھے؟ کیا تم وہ لوگ نہیں تھے کہ جو مردہ جانور کھایا کرتے تھے؟ کیا تم وہ لوگ نہیں تھے کہ جو ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا تم وہ لوگ نہیں تھے کہ جو کفر اور ضلالت میں مبتلا تھے؟ کیا تم وہ لوگ نہیں تھے کہ جو شرک کی آلودگی میں مبتلا تھے؟ کیا تم وہ نہیں تھے کہ جو ایک دوسرے کی جانیں مارا کرتے تھے؟ کیا تم وہ لوگ نہیں تھے کہ جو ایک دوسرے کا ناحق مال ختم کیا کرتے تھے؟ کیا تم وہ لوگ نہیں تھے کہ جو یتیموں کے اوپر رحم نہیں کیا کرتے تھے؟ کیا تم نہیں تھے کہ جو ایک دوسرے سے خوف کے عالم میں رہا کرتے تھے؟ کیا تمہارے یہاں قتل و غارت نہیں ہوا کرتی تھی؟ یہ میرے بابا تھے کہ جب وہ تمہارے درمیان میں آئے تو تمہارے درمیان سے ان کثافتوں کو, نجاستوں کو, خرابیوں کو ختم کرا کے ایک اللہ کی طرف انہوں نے دعوت دی, اور انہیں تم نے یہ صلہ دیا کہ ان کی اولاد کے ساتھ آج یہ کر رہے ہو, کر کے حق کو ضائع کر رہے ہو, ختم کر رہے ہو. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کس دین کے ساتھ محفوظ ہوئے تھے کہ جہاں صرف اور صرف رحمت نظر آ رہی تھی, جہاں صرف اور صرف شفقت نظر آ رہی تھی, جہاں صرف اور صرف محبت نظر آ رہی تھی. کون کہے گا کہ تلوار کے ساتھ آئے تھے؟ کون کہے گا کہ نیزے کے ساتھ آئے تھے؟ کون کہے گا کہ برچی کے ساتھ؟ نہیں نہیں نہیں. یہ وہ سیرت تھی کہ جس کو چھپا دیا گیا تھا, یہ وہ سیرت تھی کہ جس کو ڈھانپ دیا گیا تھا, یہ وہ سیرت تھی کہ جس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا, اور ایک الحاد اور کفر کو اسلام کا نام دے کے نئے طریقے سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. 50 سال کے اندر اسلام کے چہرے کو بگاڑ دیا گیا تھا, جس کے لیے فرزند نبی نے وطن کو چھوڑا تھا, یہ کہہ کے چھوڑا تھا کہ میرا مقصد روئے زمین پہ فساد کرنا نہیں ہے, میرا مقصد شر کا پھیلانا نہیں ہے, میرا مقصد ظلم نہیں ہے, بلکہ میرا مقصد تو یہ ہے کہ بس میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے, میرے نانا کی امت سدھر جائے. میں تو چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان میں نیکیوں کو عام کروں اور برائیوں سے روکوں. چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی جس سیرت کو چھپا دیا گیا اس سیرت کو دوبارہ سے عام کر دوں, میرے بابا کی جس سیرت کو چھپا دیا گیا اس سیرت کو عام کر دوں. اللہ اکبر. اور اس کے لیے امام علی مقام نے وطن کو چھوڑا, کن صحبتوں کو اٹھایا. عزا محرم کی پہلی تاریخ گزر گئی, دوسری تاریخ آ گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرزند نبی مدینہ کو چھوڑ کے مکہ میں آ گئے, اور یہ کچھ مہینے کا عرصہ امام نے مکہ میں گزارا. جب مکہ میں پہنچے ہیں تو یہ جو کہا کرتے ہیں کہ اہل کوفہ نے ان کو بلایا تھا, تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کے صحابی جناب سلیمان علیہ نے سورۃ قضائی, صحابی ہیں, انہوں نے خط لکھ کے بھیجا. تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک طاغی, یہ طاغوت مر گیا اور دوسرا اس کی جگہ پہ بیٹھ گیا. اے فرزند نبی, ہمارا کوئی امام نہیں ہے, ہماری ہدایت کے لیے ہے. اور اس کے بعد عبداللہ ابن والد تمیمی ہے, اور اہل کوفہ کے 18,000 لوگوں نے آپ کی بیعت کی اور خطوط بھیجے. یہاں تک کہ امام کے پاس 2 بڑے بورے تھے جو خطوط سے بھرے, خطوط سے بھرے. اور امام علیہ السلام مکہ میں تھے. ادھر یزید نحس لعنت اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ امام مکہ میں ہے تو اس نے حاجیوں کے بھیس میں قاتلین کو بھیج دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں امام علی مقام کی رخصت مکہ جو ہے نا, وہ امام کے لیے بڑی سخت مرحلہ تھا. بڑی آسانی کے ساتھ ہم نے کہہ دیا کہ امام نے مکہ کو چھوڑا, مگر مکہ کو چھوڑنا امام کے لیے آسان تھا. اللہ اکبر. کہ جہاں پہ جدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قبر مبارک ہو, جہاں اجداد کے مزار ہوں, جہاں اللہ کا گھر ہو. اور کون حسین, روایت کے جملے ہیں کہ امام نے اپنی زندگی میں 40 حج کیے تھے, 20 حج پاں پیادہ کیے تھے اور 20 حج سواری پہ کیے تھے. اللہ اکبر. اس طریقے سے امام علی مقام حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اور وہ دن کے بس ایک دن باقی تھا امام کے اور حج کے درمیان میں, اس دن امام نے حج کو چھوڑا تھا. اور جب جانے لگے تو مکے کو خیرآمد کہہ کے آگے بڑھتے, حسرت بھری نظروں سے بار بار کعبے کو دیکھتے تھے. ابن عباس آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہا, فرزند نبی, میرے اندر اتنی جرأت تو نہیں ہے کہ میں آپ کو روکوں, مگر اگر روک سکتا تو آپ کے بالوں میں اپنی انگلیوں کو ڈال کے اور بالوں
لے لیں، فرزند نبی کوفہ کی طرف نہ جائیں. آپ جانتے ہیں کہ کوفے کا ماحول کیسا ہے. امام نے ابن عباس سے کہا ابن عباس ارے تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ ابن عباس اپنے جد سے سنا ہے کہ کعبے کی حرمت کو ایک میڈھا پامال کرے گا. میں نہیں چاہتا کہ وہ میڈھا میں بنوں. ابن عباس ارے کعبے کی حرمت کا خیال اتنا ہے کہ حرم سے ایک بالش باہر قتل ہونے کو حسین زیادہ پسند کرتا ہے کہ حرم میں قتل کیا جائے. اور اس کے بعد میں ابن عباس نے کہا اچھا جاتے ہو تو جاؤ مگر بیویوں کو اور بچوں کو کیوں لے کے جاتے ہو؟ امام نے پھر وہی جملہ کہا جو محمد حنفیہ سے اور جناب ابن سلمہ سے کہا تھا اے ابن عباس اللہ ان کو اسیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. امام چلے ہیں. ادھر جناب جعفر تیار کے فرزند جناب عبداللہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے شوہر نے اپنے غلام کے ساتھ 2 بچوں کو بھیج دیا. اے آقا میری بیماری مجھے آنے کی اجازت نہیں دیتی. آنکھوں کی بینائی نے ساتھ چھوڑ دیا مگر یہ میرے فدیہ اپنی طرف میری طرف سے قبول کر لے. یہ میرے بچے ہیں جو کربلا میں میری طرف سے قربان ہوں گے. امام آگے بڑھے. فصدق کو دیکھا. فرزند نبی کے دل سے کوئی پوچھے آواز آ رہی ہے لبیک اللہم لبیک اور حسین ہے کہ جو کعبے کو چھوڑ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرزدق کو دیکھا. فرزدق سے پوچھا اہل کوفہ کو کس عالم میں چھوڑا؟ آقا کوفہ کو اس عالم میں چھوڑا کہ دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں. امام اگلی منزل کی طرف بڑھے. ایک بڑا کاروان ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو گیا. لوگوں کو یہ ہے کہ کوفہ کی حکومت ملنے والی ہے, ہمیں بھی کوئی عہدہ مل جائے گا. ایک جب غفیر ہے کہ جو امام کے ساتھ ساتھ ہے. ادھر امام کے نمائندے جناب مسلم ابن عقیل ہے کہ جو کوفہ میں امام کی طرف سے نمائندگی کے فرائض انجام دے رہے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر امام کا سفر ہے اور ادھر اہل کوفہ نے دغا کر دی. دغا کیوں نہ کرتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ انہیں معرفت اہل بیت حاصل نہ تھی. ادھر جب ابن زیاد آیا ہے اور اس کے بعد میں اس نے اہل کوفہ پہ تنگی کی ہے. جناب مسلم مسجد میں نماز ادا کرا رہے ہیں. نماز مغرب کی تکبیر تک 2 لوگ ساتھ میں ہیں اور جب آخری تکبیر کہی تو مسجد خالی نظر آتی ہے اللہ چند جانثاروں کے. اللہ اکبر. جناب مسلم نے انہیں بھی واپس کر دیا. اب تک وہ تنہا کوفے کی گلیوں میں ہے. مدینے کا مسافر ہے اور کوفہ کی گلیاں ہیں. ایک دروازے پہ آ کے تھک کے بیٹھ گئے. خاتون گھر سے باہر نکلی. ارے تم نہیں جانتے کہ کوفے کی فضا کیسی ہے. اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ سر کو نہ اٹھایا. بیوی اگر جس کا کوئی گھر نہ ہو تو وہ کہاں جائے؟ یہ سننا تھا کہ تم کون ہو. کہا میں مسافر ہوں. کہاں سے تعلق ہے؟ میرا تعلق مدینہ سے ہے. یہ سننا تھا مدینہ سے ہو. کس سے تمہارا تعلق ہے؟ انا مرید الحسین. ارے میں تو حسین کا نمائندہ ہوں. اللہ اکبر. مسلم آپ ہو. آقا یہ کنیز آپ کی کنیز ہے. یہ گھر آپ کا گھر ہے. دروازے کھول دیے. ادھر جناب مسلم گھر میں وارد ہو گئے. ادھر امام عالی مقام سفر کر رہے ہیں. منزل زبالہ پہ پہنچے ہیں. آنے والے قاصد کا انتظار ہے کہ کوفے کی خبر لے کے آئے. اللہ اللہ. اب جناب مسلم نے ادھر اہل کوفہ کے حال کو دیکھ کے خط روانہ کر دیا تھا اور امام کو یہ لکھ دیا تھا کہ آقا اہل کوفہ نے بیعت کر دی ہے. جلد از جلد آپ مدینہ آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئے. اب جناب مسلم پریشان ہے. امام کو تو بلا چکا اور اہل کوفہ نے دغا کر دی. ایک کاش کوئی میرا پیغام امام تک پہنچا دے. اللہ اکبر. وفا کا عالم یہ ہے کہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ حسین سروتن میں جدائی ہوئی. ادھر حسین کو خبر ہو گئی. واہ مسلم واہ غربتا. بس یہ عالم اللہ دین علا لعنت اللہ علی قوم. پروردگارہ ہمارے سنا مکمل سے عبادت کو
اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگار آپ نے فضل و کرم سے حضرت محمد وآل محمد علیہ السلام کو کے دوپہر میں حجت آخر کے دور میں تعدیل فرما، سبھی کو انتصار مددگار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا یہ قانیان مجالس جو ہیں کہ پروردگار یہ مومنین کے جنہوں نے فرش اعظم بچھایا ان کو توفیق عطا فرما کہ اگلے سال جب یہ فرش اعظم بچھائیں تو انشاءاللہ امام بارگاہ میں بچھائیں، ان کے معاملات کو ان کے لیے آسان کر دے، اور پروردگار توفیق عطا فرما کہ جلد سے جلد انشاءاللہ ان کے لیے امام بارگاہ کی تعمیر ہو۔ Hussein, Ya 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 Hussein, ہم
फातिमा के दुलारों के गमखार हैं, हम अज़ादार हैं, हम अज़ादार हैं, फातिमा के दुलारों के गमखार हैं। गरीबुल वतन के आज़ादार हैं, उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं, जिसको मैं माँ बुला के सताया गया, उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं, उसका एक दोपहर में बराबर लूटा, उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं, उसके कासिम का पामाल लाशा हुआ, उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं, उसका भाई अलमदार मारा गया, उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं, उसके अकबर के सीने में नेज़ा लगा, उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं, उसके आगोश में कत्ले असगर हुआ, उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं, उसके हल्कों पर कुंदे खंजर चला, उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं। आए उम्मत ने जिसको कफन ना दिया, उस गरीबुल वतन के आज़ादार हैं, हम उसी बेकफन के आज़ादार हैं, हम गरीबुल वतन के आज़ादार हैं, हम आज़ादार हैं, हम आज़ादार मुनव्वर अब्बास साहब। आए सुगरा के भरे घने वतन छोड़ दिया, 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 जिस ज़मीन पर कर रहते थे रसूल सकलैन, जिस पे पाले गए बचपन से हसन और हुसैन, उस मदीने के मुक़द्दर ने वतन छोड़ दिया, हाय सोरा के बड़े घने वतन छोड़ दिया, हाय सोरा के बड़े घने वतन छोड़ दिया, अब फिजाओं में भी आवाज़ें फुगान आने लगे, जिसके जाने से बहारों में खिज़ां आने लगे, कौन से ऐसे गुले करने वतन छोड़ दिया, हाय सोरा के बड़े करने वतन छोड़ दिया, हाय सोरा के बड़े करने वतन छोड़ दिया, जाके इस शहर से अब कौन है आने वाला, रौनक के शाम शहर ले गया जाने वाला, यानी हम अगले पैगंबर ने वतन छोड़ दिया, हाय सोरा के बड़े घने वतन छोड़ दिया, हाय सोरा के बड़े घने वतन छोड़ दिया, कौन है जिसके सहारे पे रहेगी सुगरा, अब किसे प्यार करे किसको झुलाए झूला, तो महीना
کے برادر نے وطن چھوڑ دیا جس کا ہو جائے گا تاراز چمن جنگل میں جس کے لاشے کو ملے گا نہ کفن جنگل میں اسی ستے پیمبر نے وطن چھوڑ دیا روزے عاشور وہ زینب کا بلانا مولا دشت غربت میں مدد کے لیے آنا مولا یا علی کے دوستر نے وطن چھوڑ دیا ظلم نے چین سے رہنے نہ دیا جس کو گلے قطرے آب میسر نہ ہوا جس کو گلے پیاس کے ایسے سمندر نے وطن چھوڑ دیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا پھوٹا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا پکتا ہوا عباس کا پرچم آیا کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا جیسے جیسے جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا عشق میں حضرت شبیر کے بھی غم پایا ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم بچانے کے لیے
محرم آیا کربلا والوں پہ ایسا محرم آیا چاند ریحان نظر آیا محرم گائے گئے چاند ریحان نظر آیا محرم گائے گئے رنگ میں کاش میری آنکھ میں پیغام آیا ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم